انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ ان اشعار میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ایک ایسا دھوکہ ہے جو کہ گفتگو کے انداز سے پیدا ہوا ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ مختلف اشیاء میں جو معنی ہیں وہی عام انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی نغمہ جو ہے وہ عملاً بلبل کی خوشبو ہے، اور خوشبو پھول کی چہک سے مشابہ ہے۔ گویا بلبل کے نغمے کی وہی حیثیت ہے جو پھول کی خوشبو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا راز مختلف اشیاء میں ظاہر ہو کر عام نظروں سے چھپ گیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے، جو حقیقت جگنو میں چمک اور روشنی بن کر نمایاں ہوتی ہے وہی حقیقت پھول کی خوشبو سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے جب ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کا حسن چھپا ہوا ہے تو پھر اختلاف میں پڑھ کر نئے جھگڑے کس لیے پیدا کیے جائیں؟ جب یہ سب کچھ ایک ہی ہے تو پھر اختلاف کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہتی۔ ازل کی خاموشی ہر شے میں چھپی ہوئی ہے اور ایک حقیقت کو ہی ظاہر کر رہی ہے، پھر یہ شور کیوں؟ انداز گفتگو، بات کرنے کا طریقہ۔ بوئے بلبل، بلبل کی خوشبو، بو کہتے ہیں خوشبو کو۔ چہک، چہچہانا، کثرت بہت زیادہ، وحدت ایک ہونا، راز مخفی چھپا ہوا راز، اختلاف مخالفت، محل کہتے ہیں موقع کو، خاموشی ازل ہمیشہ کی خاموشی۔